اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رافع الدرجات، اے رتبوں کو بلند کرنے والے خدا، تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں اتنی زندگی دی ربیع ثانی کی ہم شب میں داخل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اتوار کے سلسلے میں بھی 7 آیات کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ اس وقت سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم والوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً مجھے تمہارے اوپر آنے والے بڑے ہی سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تفسیر قمی اور علل الشرائع میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ آپ علیہ السلام کا نوح نام اس لیے پڑ گیا کہ آپ نے اپنی قوم کی حالت زار پر اور اپنے نفس کو بہت نوحہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کو جھٹلائے گی اور وہ خدا سے بد دعا کریں گے، اور خدا ان کی بد دعا کی وجہ سے ان کی قوم کو ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم میں سے جو شخص بھی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پائے ان پر ضرور ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے تاکہ غرق ہونے سے محفوظ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں گزری تھیں۔ درمیان میں انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام آتے رہے، کہ مگر کیونکہ وہ پوشیدہ طور پر کام کرتے تھے اس لیے قرآن میں ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جس نظام صالح کو حضرت آدم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، اس میں سب سے پہلا بگاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں رونما ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں رہتی تھی۔ بابل کے آثار قدیمہ سے بائبل سے بھی پرانے کتبے ملے ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسا قصہ لکھا ہے۔ نیز موصل عراق کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے پاس آرمینیا کی سرحد پر کوہ ارارات کے آس پاس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار ملے ہیں۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ملتی جلتی روایت یونان، مصر، ہندوستان، چین کے قدیم لٹریچر میں بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیوگنی، امریکہ، یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسا ہی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قصے کا تعلق اس عہد سے ہے جب پوری نسل انسانی کسی ایک ہی خطے میں آباد تھی، پھر وہاں سے نکل کر دنیا میں پھیلی۔ اس لیے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہماگیر طوفان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی اصل غلطی کیا تھی؟ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم خدا کے وجود کے منکر نہ تھی، اور نہ خدا سے ناواقف تھی، نہ اسے خدا کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ ان کی اصل گمراہی شرک کرنا تھا۔ یعنی انہوں نے خدا کے ساتھ دوسری طاقتوں کو خدا کی خدائی میں شریک اور عبادت کا مستحق سمجھ لیا تھا۔ پھر ان جھوٹے خداؤں کی نمائندگی کرنے کے لیے اس قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا۔ انسانوں میں اونچ نیچ کی تقسیم پیدا کر دی گئی۔ اس نتیجے میں اجتماعی اور معاشی زندگی میں ظلم اور فساد کو بھر دیا گیا۔ اخلاقی فسق و فجور نے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عرصے تک لوگوں کو اس مکر کے جال سے نکالنے کی سرتوڑ کوششیں کی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی، تو آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور پوری قوم برباد ہو گئی۔ آج عذاب کیوں نہیں آتا؟ سوال یہ ہے، جہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے واقعات آج کو پیش نہیں آتے، یعنی قوموں کی نافرمانی پر اچانک عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست مخاطب ہونا اور بات ہے، اور کسی واسطے سے نبی کا پیغام پہنچانا اور بات ہے۔ جن قوموں سے انبیاء علیہ السلام نے براہ راست تخاطب فرمایا، معجزات دکھائے، حجت تمام کی، پھر بھی وہ قوم ظلم پر ظلم اور انکار پر انکار کرتی چلی گئی، تب نوٹس کے بعد خدا کا عذاب آیا، کیونکہ اس کے بعد معذرت کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔